بس بچے کر دیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلے کافی دفعہ آنا ہوا، ایک خوشی کا عالم ہوتا تھا اس کی تقریب میں. آج بجھے دل کے ساتھ، رنجیدہ دل کے ساتھ کہ ہمارا وہ ایک ایسا دوست جو سب سے پیار کرنے والا، جو سب سے محبت کرنے والا، جو سب کے ساتھ ہنس کے ملنے والا، جو سب کے ساتھ ان کی خوشیاں، ان کے دکھ درد ہر کچھ بانٹنے والا آج ہم میں نہیں ہے. آج ہم یہاں ہیں، آج انوار الحسن صاحب ہم میں نہیں ہے. اور ایک سچی بات آپ سے کہ جس وقت یہ خبر ملی تو ایک ایسا محسوس ہوا کہ دل کو کسی نے مٹھی میں بند کر دیا کہ اتنی صفات والا، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بے اعتنائی، اور یقیناً وہ جو محبتیں اس نے ہم سے کی وہ ہم پر قرض ہے. اور ہمارا آج کا آنا بھی انہی محبتوں کے قرض کو چکانے کی ایک قسم ہے. یہ محبتیں، یہ تعلق، یہ یقیناً زندگیوں میں ساتھ رہے گا کہ جو کچھ زندگی میں تعلق بنا تھا، جس طرح کا تعلق بنا تھا، مالک اس تعلق کو تا عبدالآباد قائم رکھے. گزارش ہے کہ لفظ ولایت اور ولایت، واو کی زبر اور واو کی زیر، مطلب ایک ہی ہے، مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. ولایت یہ ہے کہ اللہ کے دوست کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ، کہ جب کوئی اللہ کا دوست اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا اس دنیا میں قیام مکمل ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف واپس بلا لیتا ہے، تو اس کا یہ معاملہ اس کے ساتھ جاتا ہے. ولایت جو ہے یہ مخلوق کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ، اس اللہ کے دوست کی نسبت سے، اس کے تعلق سے. اور یہ جو شیخ اور مرید کا تعلق ہے کہ جب کوئی اللہ کا دوست اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ تعلق اس دنیا میں ہی رہتا ہے. اگر وہ اللہ کا دوست یہ معاملہ کسی کو سونپ کر نہیں گیا تو یہ اس مالک تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی نہ کسی کو ودیت ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے پاس آتا ہے، کسی نہ کسی کے حصے میں آتا ہے. اور اس شے کو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں کہ خواجہ غریب نواز، سرکار غوث پاک، غوث بہاؤاللہ صدریہ ملتانی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، 800-900 سال داتا پور کی ذات، تقریباً 1000 سال بابا فرید الدین مسعود، 750 عرس منایا گیا. اور آج بھی ان کے مزار، ان کی قبریں، میں مزار تو لفظ بہت عزت احترام، قبریں ان کی مرجع خلائق ہیں. وہ جن لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، ایک تعلق بنا تھا، ایک نسبت ملی تھی، ایک انداز ملا تھا، اور یہ کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. وہ تعلق اس اللہ کے دوست کا اس دنیا سے جانے پر بھی ختم نہیں ہوا. اور جن لوگوں نے تعلق بنایا، جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تعلق ان کا بھی ختم نہیں ہوا کہ ان کی اولادیں بھی آج بھی خواجہ غریب نواز کے در پر بھی نعرے لگاتی ہیں.
خواجہ ہری کے نعرے لگاتے ہیں. جن لوگوں کو بابا فرید نے مسلمان کیا وہ آج بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں. یہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے زبانوں سے نکلنا ہے یہ اسی ولایت کا اثر ہے کہ جو ان لوگوں کا تعلق بنا اس وقت شیخ اور مرید بنے آپس میں. ایک نے اپنے آپ کو بیچ دیا, ایک نے خرید لیا, اور یہ تعلق جو بنا اللہ کی خاطر بنا. اور جب یہ اللہ کی خاطر تعلق بنا تو پھر اس تعلق کو قیامت تک زوال نہیں. لوگ ہمارے ہاں عام دادے سے اوپر مشکل سے نام یاد ہوتا ہے, پر دادے کا کتنے لوگوں کو نام یاد ہوتا ہوگا. لیکن خواجہ غریب نواز کی ذات 800 سال سے اوپر, دادا حضور کی ذات 1000 سال کے قریب, حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ 500-600 سال کے قریب, غوث بہادر تقیہ ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات 700 سال سے زیادہ, بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کی ذات 750 سال سے زیادہ. یہ آج بھی ان کی قبریں جو ہیں, ان کی ڈھیریاں جو ہیں, وہ بھی لوگوں کی عقیدتوں کا, لوگوں کی توجہات کا مرکز ہے. تو یہ اس تعلق کی نسبت ہے. اور جس طرح سے اجمیر شریف میں کھڑے ہو کر ایک انگریز نے یہ بات کہی تھی, اور خواجہ عالی کے وصال کے وہ 700 سال بعد کہ یہاں آ کر اب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قبر ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے, تو وہ قبر کا حکومت کرنا خواجہ غریب نواز مرا نہیں ہے, وہ جسم اس کو ان کا منتقل ہوا, وہ اس کائنات میں موجود ہیں. اور وہ یقیناً جن لوگوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں, بابا فرید کی ذات کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کی اولادیں کیا کر رہی ہیں, وہ سارا کچھ ان کے سامنے ہے. یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اب اس مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق بنایا کہ ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا, اور انہوں نے وہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف موڑ دیا, اور وہاں سے اللہ کی طرف کہ جہاں کہیں جو کوئی اس ذات کے ساتھ منتقل ہوا, اس ذات کے ساتھ مختص ہوا, اس ذات کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنایا, تو یہ سلسلہ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات, اور انہوں نے جو کچھ تعلیمات دی وہ اللہ کی حکمت وحدانیت کی, اللہ کی بندگی کی, اللہ کی عبادات کی, اپنی ذات کو درمیان میں نہیں رکھا. اور جب اپنی ذات کو درمیان میں نہیں رکھا تو پھر یہ ہوا کہ جس طرح حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں زیادہ لوگ نہیں جانتے انہیں, لیکن جو ہی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تک مٹی پہنچتے ہیں تو ایک مخلوق ان کا تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث خیر سمجھتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا اس کے جواب میں کہ برخوردار جو اس جگہ بیٹھتا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے اپنے اللہ کی خاطر, اور وہ شہرت کا طلبگار نہیں ہوتا, تو وہ مالک تعالیٰ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو شہرت عطا فرماتا ہے. اور جو کوئی شہرت کے لیے کرتا ہے, اور جو کوئی اس دنیا میں اپنی ناموری کے لیے کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. اصل معاملہ, اصل بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہے, کیا کیفیت ہے. جس طرح بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کا ایک ارشاد ہے کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال تک اپنے اللہ کے ہر حکم کی بجاوری کی ہے, اور اب کیفیت یہ ہے کہ فقیر اس کی بارگاہ میں استدعا پیش کرتا ہے اور اس کو قبولیت عطا فرماتا ہے. یہ شے اور مرشد کی عزت, مرشد کی توقیر ایک مرید کے لیے کس طرح ضروری ہے, مرید کو کس طرح سے
سے اپنے شیخ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے کہ میں بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہی دوں گا کہ جب نعمتوں کی تقسیم کا وقت آیا تو بابا حضور چلے میں تھے، اور یہ طریقت کی تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ مرشد اور شہزادہ مرشد دونوں نے مل کر نعمتیں عطا کی۔ اور جب خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کابلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ بختیار بابا آؤ نعمتیں تقسیم کریں، تم نے اس نوجوان کو اتنی مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے۔ نعمتیں عطا ہوئیں تو اپنے شیخ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت بختیار بابا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرید الدین یہ نعمتیں یہاں سے عطا ہوں، ان قدموں کو بوسہ دو۔ پھر انہیں اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا اور یہ گزارش پیش کی کہ نعمتیں یقیناً وہاں سے ملی، ان قدموں کے صدقے میں ملی۔ اور اپنے شیخ کی دادا مرشد بھی موجود ہے، لیکن اپنے شیخ کی عزت اس انداز اور طریقے سے کہ نعمتیں وہاں سے ہی ملی ہیں، ان قدموں کے صدقے میں ملی ہیں، اور میں انہی قدموں کو بوسہ دوں گا، اور انہی قدموں کو بوسہ کیا۔ اور ایک بابا حضور سے ہی متعلق واقعہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی خانقاہ سے نکلے، چند مریدین ساتھ تھے، گلی بالکل خالی، ایک کتا چلا رہا تھا، بادل ہو کے ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیے، کتا گزر گیا، چل پڑے۔ مریدین نے گزارش کی کہ یا شیخ یہ کیا معاملہ ہے، کتے کے لیے یہ اتنی عظمت، اتنا اس کا ادب، اس کا اتنا احترام۔ ارشاد فرمایا کہ پاک پتن میں ایک ایسا کتا دیکھا تھا، مرشد کا تعلق کہ مرشد کی گلی کا کتا بھی ہو تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اور گزارش کروں گا، ایک موقع پر ایک قوال نظام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت اپنی حاجات لے کر آیا، 3 دن نظام پاک نے اس کو انتظار کروایا، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور کیا سمجھا کہ کوئی آتی ہے نظر تو میں پیش کر رہا ہوں۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے، جب 3 دن ہو گئے تو آپ نے اندر سے اپنے جوتے کھڑاوے منگوائے اور اس کو دے دیے۔ بہت رنجیدہ ہوا کہ میرے 3 دن یہاں لگے اور مجھے یہ پرانے جوتے دے دیے، لیکن جناب اسی طرح رنجیدگی اور شکایات کرتا ہوا دل میں۔ ایک جگہ رات ٹھہرا تو ادھر سے دوسری طرف سے حضرت میر خسرو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ایک مہم سے واپس آ رہے تھے، وہ بھی اسی قیام گاہ میں ٹھہرے۔ رات ہوئی تو آواز دی کہ بوئے پیر بھی آئے، کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنی پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ بھاگے دوڑے، دیکھا، ان کا جی یہاں تو نہیں تشریف لائے، نظام پاک تو دلی میں ہی ہے، یہ اطلاع ملی۔ پھر یہی ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آیت، دیکھو ڈھونڈو، میرے شیخ کی نسبت یہاں کوئی آئی ہوئی ہوگی، میرے شیخ سے تعلق والی کوئی شے یہاں آئی۔ پھر لوگ گئے، پھر آگے یہ بات گئی، تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا، پھر لوگ گئے، ڈھونڈا، واپس آ کے گزارش کی کہ ایک قوال وہاں سے ہو کے آیا، طلب کیا اس نے، اس کو بتاؤ کیسے معاملہ، میرے شیخ کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میں گیا تھا، حاجت لے کر گیا تھا، 3 دن میں وہاں رہا، مجھے تو یہ ٹوٹے جوتے دیے ہیں انہوں نے۔ حضرت میر خسرو نے فرمایا
کہ کیا ان جوتوں کی قیمت لوگے؟ اس نے کہا یہ جوتے کون خریدے گا پرانے؟ ارشاد ہوا میرے پاس 7 اونٹ سونے چاندی جواہرات ہیروں سے بھرے ہوئے، کیا اس کے بدلے میں یہ جوتے دیتے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہ کریں مجھ سے۔ اس نے کہا نہیں یہ لو، ابھی جوتے لیے، وہ خرید لیے۔ اور واقعات میں جس طرح سے ہے کہ جب دلی میں داخل ہوئے تو سحر کا وقت تھا اور وہ جوتے سر پر رکھے ہوئے رقص کرتے ہوئے درگاہ شریف کی طرف سامنے سے شیخ المرشد تشریف لے ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا مل گیا۔ تو یہ جواب دیا کہ بیچنے والا ہی کم ظرف تھا، اسے کیا پتا کہ میری نظر میں جوتوں کی کیا اہمیت ہے، میری تو یہ دنیا ہے۔ یہ ایک مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کہ پھر شیخ کے علاوہ شیخ سے ہٹ کر پھر کچھ جچتا نہیں۔ پھر میں اپنے والد گرامی کہا کہ محبت ایک سے، نفرت کسی سے نہیں۔ وہ ایک سے جو محبت ہے کہ میری محبت کا مرکز جہاں ہے، جو جو وہاں محبت سے دیکھ رہا ہے اس سے بھی محبت ہے۔ یہ یقیناً آج کا یہ اجتماع، یہ اتنی بڑی خلقت، اتنی مخلوق، یہ اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے ہمدرد کو، اپنے غمگسار کو، اپنے سب کچھ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے کہ وہ جس نے اپنی زندگی میں، جس نے اپنی حیات میں ان لوگوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنی مریدین کے ساتھ ایک تعلق ایسا رکھا کہ جس میں کسی کو کوئی آنچ نہیں آئی۔ اور ایک واقعہ اور بتا کے میں پھر بات کو ختم کروں گا اپنی، اور حضرت خواجہ نظام پاک کے حوالے سے ہی، کہ ایک وقت میں ایک شخص آیا ان کے پاس اور یہ گزارش کی کہ لوگوں میں یہ چرچا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا حلقہ ہے تو آپ بہت وسیع جائیداد کے، وسیع روپے پیسے کے مالک ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا میں دکھی ہوتا ہوں اتنا شاید ان کائنات میں کوئی دکھی نہیں۔ اس نے سوال کیا کیسے؟ جو ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی مصیبتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، جب تک میں ان کو اپنی ذات پر محسوس نہیں کروں گا تو میری دعا میں اثر کیسے آئے؟ یہ مرشد ہے، مرشد اس طرح کا ہوتا ہے، مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنا جو بھی جب لے کے اپنی مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے مرشد سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے مرشد سے دعا کا طلبگار ہوتا ہے، تو یقیناً جتنا رنجیدہ یا سائل ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ رنجیدگی اس کے مرشد کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلقوں کو، ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے، اس جگہ کو، اس مقام کو، اس مرکز کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔